گزشتہ دنوں انڈیا کی ہندو انتہا پسند جماعت بی جے پی کی ترجمان نے ایک ٹی وی پروگرام میں حضور امام الانبیاء خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معاذ اللہ نہ صرف گستاخانہ بیان دیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی چلایا، جس پر عالم اسلام کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے۔ عالم کفر کو شاید یہ بات معلوم نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت مسلمانوں کے ایمان کا بنیادی جز ہے، اور کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام رشتوں سے بڑھ کر محبوب و مقرب نہ جانا جائے۔ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان عمل میں چاہے جتنا کمزور کیوں نہ ہو، لیکن اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتا، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل ایمان میرا ہو نہیں سکتا۔ یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن پیغمبر کی بے ادبی اور گستاخی کو برداشت نہیں کرتے۔ قوم نوح کو عذاب اس وقت ملا جب انہوں نے پیغمبر کی گستاخی اور توہین کی۔ نمرود ربوبیت کا دعوے دار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سزا اس وقت دی جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی۔ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہ کہا، اللہ نے سزا اس وقت دی جب وہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے لگا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ ہر کسی کو سزا اس وقت ملی ہے جب اس نے پیغمبر کی توہین کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی پہ لوگوں کو جمع کر کے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ تھے، لیکن ایک بدبخت شخص جس کا نام ابو لہب تھا، وہ اٹھا اور حضور علیہ السلام کی توہین کرتے ہوئے معاذ اللہ کہنے لگا، تبا لک سائر الیوم الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا سارا دن برباد ہو جائے، آپ نے ہمیں اس لیے یہاں جمع کیا تھا۔ تبا لک، تب یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ابو لہب نے جو ہی یہ گستاخی کی پیغمبر کی، اللہ رب العزت نے فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ کر جہنم میں چلے جائیں۔ دوسرا واقعہ ایک اور گستاخ کا، ابو لہب ہی کا ایک بیٹا تھا جس کا نام عتبہ تھا۔ اس نے حضور علیہ السلام پر ایک دفعہ نہ صرف بڑی تنقید کی، معاذ اللہ سامنے کھڑے ہو کر اس نے تھوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے، آپ نے فرمایا، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس پر کوئی کتا مسلط کر جو اسے پھاڑ ڈالے۔ کہنے لگا کہ میں دشمن رسول ضرور ہوں، لیکن مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اتنا کامل یقین ہے کہ یہ زبان کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ابو لہب کا بیٹا عتبہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دوست آئے اور کہنے لگے کہ ہم سفر پر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ وہ چلتے رہے
تو رات کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اس کو اپنے درمیان سلا دیا اور اس کے ارد گرد اس کے سارے دوست پہرا دیتے رہے۔ رات کا آخری حصہ آیا، ٹھنڈی ہوا چلی، نیند غالب آئی، سب کو نیند آ گئی اور شیر آیا، وہ سب کے چہروں کو سونگھتا ہوا آگے بڑھا۔ کسی کو سونگا وہاں سے کفر کی بدبو ضرور آئی لیکن گستاخی کی بو نہیں آئی۔ بالآخر درمیان میں جس وقت ابو لہب کے اس گستاخ بیٹے کے پاس پہنچا تو اس نے سونگا کہ وہاں سے گستاخی کی بدبو آ رہی ہے۔ شیر نے اس کو پنجہ مارا اور اس کو زخمی کیا اور چہرہ مسخ ہو گیا، خون کے فوارے نکل گئے۔ اس نے وہیں سے اٹھا کر اوپر سے نیچے زمین پر مارا، لڑکتا ہوا جب پہاڑ سے نیچے زمین پر آیا تو اس وقت اس کے جسم کی کوئی ہڈی باقی نہ رہی۔ کتوں نے اس کو کھایا اور اس کی لاش دفن ہونے کے قابل نہیں تھی۔ یہی گستاخی کی سزا اس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر دی۔ ایک اور واقعہ، ولید بن مغیرہ ایک کافر شخص تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک دفعہ بے ادبی کرتے ہوئے کہا کہ انکا مجنون، معاذ اللہ آپ پاگل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قلم اتاری اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور یہ قرآن جیسی عظیم کتاب بھلا ہم دیوانے لوگوں کو دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے اسی صورت میں ولید بن مغیرہ جیسے گستاخ کو 9 گالیاں دیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، جو تجھے مجنون کہے، جو تیرے متعلق یہ جملہ کہے، میں رب کا فیصلہ ہے کہ یہ حلاف ہے، جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے، مہین کمینہ اور ذلیل انسان ہے، ہمازن بڑا تانے جو ہے، اور فرمایا مشائم بنمیم چلتے پھرتے چغل خوریاں کرنے والا ہے، مناع للخیر نیکی سے دور ہے، لوگوں کو دین کے رستے سے ہٹانے والا ہے، معتد بہت زیادتیاں کرتا ہے، اسیم سب سے بڑا گناہگار اور بدماش ہے، اتلن تند خو ہے، بعد ذالک زنیم، اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا گستاخ ہے وہ حرام زادہ ہے۔ جس وقت یہ آیت اتری ولید بن مغیرہ نے سنی، ولید بن مغیرہ اٹھا اور تلوار لے کر سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آیات سنائی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ میں حرام زادہ ہوں، باقی جتنی باتیں ہیں وہ میرے اندر موجود ہیں، لیکن اس بات کے بارے میں مجھے سچ سچ بتا کہ حقیقت کیا ہے، ورنہ میں تلوار کے ساتھ تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ تو ماں کہنے لگی کہ دراصل بات یہ ہے کہ تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، مالدار بہت زیادہ تھا، اس نے مجھے اجازت دی کہ نوکر کے ساتھ منہ کالا کر، اس لیے تو حرامی پیدا ہوا۔ آج یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر جس گستاخ نے، جس بے ادب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے وہ کبھی بھی نطفہ حلال کا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ حرام کا نطفہ ہے۔